بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور آپ کے ثواب ہی کی چاہت میں رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور آپ نے جو نبی بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ، پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی، اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا جانور چھپ گیا ہو۔ اور پھر یہ کہے، ترجمہ ہے میرے بھائی، اے میرے رب، میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھا اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم فرما دیجئے گا، اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت کیجئے جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، تو برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر یہ کہے اعوذ باللہ من شرھا، کہ میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت آنکھ کھلے اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، تو وہ خواب اس شخص کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنے بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے اسے بھلائی پر ختم کر۔ چنانچہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رات بھر ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان فوراً اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے اپنی بیداری کو برائی سے شروع کر، اور فرشتہ کہتا ہے
بھلائی سے شروع کر۔ پھر اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ نون رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا، 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 6 زمین میں ہے اور 1 آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم امید اور خوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اس معبود کو جو آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین، اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا جو تم کو فائدہ دیں گے۔ جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے وہ 2 کلمے سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، ترجمہ پڑھتا ہوں، اے اللہ، میری بھلائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ ترمذی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ ترجمہ بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ اے اللہ، میں ہر قسم کی بھلائی، جلد ملنے والی اور دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام کو آپ سے طلب کرتا ہوں، اور میں ہر قسم کے شر، جلد یا دیر میں آنے والا ہو، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ سے جنت کا ہر اس قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے، اور میں آپ سے جہنم سے اور ہر اس قول یا عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دے۔ میں آپ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور میں آپ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ میرے حق میں فیصلہ فرمائیں اس کے انجام کو میرے لیے بہتر فرمائیں۔ یہ جو حدیث پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم ان الفاظ سے دعا کیا کرو جو ابھی پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا۔ جہنم جو ہوتی ہے وہ ادھر ہی ہوتی ہے، جب ہم اچھے کام نہیں کرتے تو دنیا داری میں جب پڑ جاتے ہیں تو ان چکروں میں ہی لگے رہتے ہیں، تو اس سے باہر نہیں نکلتے ہم، تو وہ پریشانیوں میں، سوچوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے طریقوں پر چلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک 5 دفعہ بلاتے ہیں کہ آؤ میری عبادت کرو اور مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تو اللہ نے دینا ہے، جو کچھ دینا ہے وہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس نے رزق دینا ہے، تو پھر خوف کس چیز کا؟ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا یا اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤں گا تو پیچھے سے گاہک چلے جائیں گے، میرا رزق بند ہو جائے گا۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو اسی سے مانگنا ہے، ہم نے اس سے دعا کرنی ہے، وہ راستے ہمارے آسان فرمائیں گے، اللہ پاک ہمارے راستے آسان فرمائیں گے، ہمیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے اللہ اور اللہ
کہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا کر گئے ہیں، جن پر صحابہ کرام نے اپنی زندگی وقف کر دی اور وہ نکلے آئے اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کے ولی بھی آئے ہیں، کتب ابدال بھی آئے ہیں، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، محدثین، صلح صالحین، تبع تابعین آئے ہیں، اکابر آئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر دین کا کام سنبھالا، اپنے بچوں کو پالتے تھے، اپنے گھر کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے اللہ کو منایا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے ان کے نظام بنائے ہیں۔ دیکھ لیں آج بھی ان کو اللہ پاک نے، صدیاں گزر گئی ہیں، ان کے نام ہے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے دنیا میں، ان کے مقام ہے، ہجوم کا لوگ جا رہے ہیں ان کی طرف، پلٹ رہے ہیں۔ اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ، ان پر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عافیتیں ہیں، خوشیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں۔ تو پھر اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اگر آپ اللہ کے بن گئے، اللہ کے حبیب کے بن گئے، تو پھر اللہ آپ کا بھی نام روشن کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخ رو کرے گا۔ اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کی یاد میں لگیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔